بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین میں سب سے اللہ کو محبوب زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں مسجدیں بنی ہیں، اور روئے زمین کے اندر سب سے مبغوض اور نفرت والا وہ ٹکڑا ہے جہاں بازاریں بنی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا محبوب ٹکڑا مسجد اور قابل نفرت ٹکڑا بازار، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو پھر مسجد کے ساتھ محبت رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو خود بھی ناپسند کرنا چاہتے ہو تو بازاروں سے دور رہو۔ ابھی پہلی بات یہ کہ مسجد کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، تو مسجد کے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کو آباد رکھیں، جتنے قدر ہو سکے مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ مسجد کی آبادی ہے۔ لوگوں کو گھروں سے نکال کر، بازاروں سے نکال کر کے مسجد میں لانے کی کوشش کریں، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ پھر مسجد میں بیٹھ کر کے دین کا مذاکرہ کرنا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر، کہ بھائی مسجد زیادہ سے زیادہ بناؤں، جہاں جہاں مسجد نہ ہو اور مسجد کی ضرورت ہو وہاں آپ کوشش کریں کہ اپنا پیسہ لگا کر کے، اپنی زبان لگا کر کے، اپنی محنت کر کے وہاں مسجد بنانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ اس وجہ سے اگر ضروری نہیں ہے کہ مسجد امیر لوگ بنائیں، غریب بھی بنا سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، اور آپ اپنے یاروں دوستوں کے اندر بات چلاؤ، یار فلاں جگہ پر مسجد کی بہت ضرورت ہے لیکن مسجد ہے نہیں، اس طرح سے باتیں چلاؤ، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی دعا قبول ہو جائے، کسی آپ چند لوگوں کے دینی فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیں گے۔ اس وجہ سے مسجدیں بنانا، بنی ہوئی مسجدوں کو آباد کرنا، یہ مسجد کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے مسجد کے ساتھ لوگ دور بھاگتے ہوں، یہ مسجد کو غیر آباد کرنے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تم نے پنکھے کا بٹن بند کر دیا، تلاوت کر رہے ہیں بلب بند کر دیا، یا صفائی نہیں کی، لوگوں نے کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، نئے کپڑے ہیں، ان کو یقین ہے کہ میں جاؤں گا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو پھر یہ مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی سازش ہے، اور یہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں، کسی طریقے سے لوگوں کو مسجد سے دور کریں، پھر چیلے کئی سارے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صاف ستھرا رکھیں، معطر خوشبودار ہو، روشنی ہو۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو روشنی تھی۔ پیغمبر کریم نے پوچھا یہ کس نے روشنی کی ہے؟ فرمایا تمیم داری نے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا، اس کے لیے دعائیں کیں، بہت خوش ہوئے، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے اگر میرے بیٹی ہوتی میرے پاس تو تیرے رشتے میں دے دیتا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے مسجد کو آباد کرنے کے اندر۔ اسی طریقے سے مسجد میں جتنی آپ زیادہ سے زیادہ آباد کر سکتے ہیں آباد کریں، اور مسجد کی بڑی آبادی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے۔ ماربل لگانا، ٹائل لگانا یہ دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دینی مسائل کا سیکھنا، قرآن اور حدیث کی تعلیم، مسائل کی تعلیم ہونا، یہ آبادی ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث مبارکہ میں
ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے آپ مسجد کو کس طریقے سے آباد کر سکتے ہیں، کیا مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مسجد کی خدمت کرنا صرف تنخواہ کے لیے نہیں ہوتی، تنخواہ والوں کے اوپر تو فرض ہے، بھلے تھوڑی لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی میں اتنی تنخواہ میں کام کروں گا، ابھی اگر کوئی ایک بھی ذرا سے کچرا نظر آتا ہے تو یہ قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ روزانہ بلی آ کر کے پیشاب کر جاتی ہے مسجد کے اندر، اسی کا راستہ نہیں روکا جاتا، تو یہ مسجد کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا؟ ان کا کوئی فرشتے آ کر کے اس کا راستہ روکیں گے؟ یہ بھی نمازیوں کا کام ہے، محلے والوں کا کام ہے، ہر طرح کے مسجد کو گندگی سے بچانا۔ اللہ کا گھر ہے، قرآن کہتا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں دوسری چیز جو سمجھائی وہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں بازاریں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی نفرت ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ جب کہ ہمیں روٹی مجبوری ہے، آٹا مجبوری ہے، گھر کی ساری ضرورت کی چیزیں کپڑے شپڑے خریدنا مجبوری ہے، تو بازار میں جانا تو ہمارا بازار کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ پھر نفرت والی چیز سے بچنے کا کیا مقصد کہ بغیر ضرورت کے بازاروں میں گھومتے پھرو، یہ نہ کرو۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں بے حیائی کے لیے، بد نظری کے لیے، جا کر کے وہاں بس ویسے گھومتے پھریں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نفرت کی چیز ہے۔ کیوں بھلا بازار نفرت کی جگہ ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں بازاری لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے فتنے فساد کی جگہ ہے۔ اگر نظریں جھکا کر کے اور ذکر و اذکار کے ساتھ، آداب کے ساتھ بازار میں جاتے ہو نا، تو تنہائی میں ذکر کرنے سے وہاں ذکر کرنا زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ وہاں ماحول خراب ہے پھر بھی ذکر میں لگے ہوئے ہو، اور یہاں بد نظری کا موقع ہے ہی نہیں، بد نظری نہیں کی تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے، وہاں ہر طرف سے بد نظری کا ماحول ہے پھر بھی نظر کو جھکاتے ہو تو یہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو دونوں چیزیں سامنے رکھیں، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت رکھیں، جیسے موقع ملے مسجد میں آ جاؤ، اور بازار سے نفرت رکھیں، یعنی ضرورت کے لیے بے شک جائیں، پورا دن بھی اگر آپ کو کاروبار کرنا پڑتا ہے بے شک بیٹھے رہیں، لیکن حقوق کو ادا کریں، بد نظری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، تو پھر یہ آپ کے لیے نفرت کی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دونوں چیزوں کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفرت والی چیز سے بچنے کی اور محبت والی چیز کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔